بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حسین کی ماں کی شہادت کا دن ہے۔ زہرا کہاں سے بات شروع کروں؟ اتنا ہے کہ آن سینے کے مخزن اسرار بود، کہ سزاوار اندر و دیوار بود، جو سینہ رازوں کا خزینہ تھا، جو سینہ اللہ کے رازوں کا خزینہ تھا، وہ دروازے اور دیوار کے درمیان مسلنے کے لیے نہیں تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ چلیے کچھ دیر کے لیے مدینہ چلیے۔ جناب زہرا نے 5 خطبے ارشاد فرمائے ہیں، جو یہ کہتی ہے کہ کوئی آواز آپ کی نہ سنے بیویوں، اس کی آواز مدینے کی مسجد میں سارے مدینے والوں نے سنی۔ 2 خطاب میری بیوی نے مردوں سے کیے ہیں، 3 خطاب جناب زہرا نے خواتین سے کیے ہیں۔ گھر گھر جاتی ہیں، دروازہ بجاتی ہیں، اپنے ساتھ حسن کو لے جاتی ہیں، اپنے ساتھ حسین کو لے جاتی ہیں، اور یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے نا کہ اپنے ساتھ بچوں کو لے جا رہی ہیں، یہ دروازہ گرنے کے واقعے کے بعد ہے، یعنی پہلو شکستہ ہے، سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، سیدہ کا بدن زخمی ہے، بچہ مارا جا چکا ہے۔ اس کے بعد سیدہ خطاب فرما رہی ہیں، جا رہی ہیں، کہاں نہیں جا رہی سیدہ؟ خواتین کے انصار اور مہاجرین کے دروازے بجاتی ہیں جا کر، اور کہتی ہیں اپنے گھر کی عورتوں سے مجھے بجوا دو۔ ایک خاتون کو جا کے کہتی ہیں تمہیں نہیں پتا علی کا کیا مقام ہے؟ تمہیں نہیں پتا اہل بیت کا کیا مقام ہے؟ مولا علی کی ولایت پہنچاتی ہیں، مولا علی کی فضیلت پہنچاتی ہیں، مگر سیدہ کی بات کوئی سن نہیں رہا، سیدہ کی بات کوئی سن نہیں رہا۔ ایک دن مدینے کی کچھ عورتوں نے سیدہ کے ساتھ کتنی ناانصافی کی ہوگی کہ گھر میں آئی تو چپ بیٹھی تھی۔ مولا علی تشریف لائے تو فرمایا علی میں نے سنا ہے لوگ تمہیں سلام نہیں کرتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یا علی میں نے سنا ہے کہ تمہیں لوگ سلام نہیں کرتے۔ تو مولا نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کے کہا فاطمہ میں سلام کرتا ہوں تو جواب نہیں دیتے، سلام کا جواب نہیں دیتے، میں سلام کروں تو جواب نہیں دیتے۔ اتنا علی کو تنہا کر دیا اسی مدینے میں۔ اجرکم اللہ، جی اجرکم اللہ۔ خاص طور پر جو لوگ کہتے ہیں کہ جی کہاں سے پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں، میں نے تو الحمدللہ گاڑی میں بھی وہ کتاب رکھی ہے، 43 کتابیں میں نے اپنے بھائیوں کی کھول کھول کے دکھائی ہیں، اپنے بھائیوں کی 43 کتابیں کھول کھول کے دکھائی ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے اہل بیت کے ساتھ، خاص طور پہ جناب زہرا کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ نبی کی پیاری چہیتی بیٹی جس کو دیکھ کے نبی کھڑے ہو جاتے ہو، ملک الموت جس کی اجازت کے بغیر گھر میں نہ آتا ہو۔ قرآن سورہ مبارکہ نور کی جب آیت نازل ہوئی نا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، جن گھروں میں صبح شام اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ان گھروں کی تعظیم کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ گھر کس کے ہیں، کون سے گھر ہیں جن میں صبح شام اللہ کی تسبیح ہوتی ہے اور اللہ کہہ رہا ہے ان کی تعظیم کرو؟ تو نبی نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا ھذا المکان منہا، یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے؟ بیوی کے گھر کی طرف، مولا علی کے گھر کی طرف حضرت ابوبکر نے اشارہ کر کے کہا یہ اس میں سے ہے؟ نبی نے فوراً فرمایا نعم من افاضلھا، یہ گھر ان سب گھروں سے افضل ہے، سب سے زیادہ تعظیم اسی گھر کی کرنی ہے۔ جس گھر کی تعظیم قرآن کے مطابق سب سے زیادہ کرنی تھی، کیا اس کا دروازہ جلایا جاتا؟ کیا اس گھر کے باہر کھڑے ہو کر اونچی آواز میں بات کی جاتی؟ الفاروق میں شبلی نعمانی نے تو لکھا ہے کہ ہمیں اس روایت کی سند نہیں مل پائی، ہم تلاش نہیں کر پائے، یہ جملہ کا یعنی جو آپ نے چاہا وہ تو آپ نے تلاش کر لیا کیونکہ یہاں آپ کا مطلب نہیں تھا، یہ آپ کی پسندیدہ بات نہیں تھی، آپ چاہتے نہیں تھے اس کے اوپر تحقیق زیادہ کریں، تو آپ کہہ رہے ہیں مگر انصاف سے کام لیا ہے شبلی نے۔ شبلی کہتا ہے ہم اس کی سند کو تلاش نہیں کر پائے، ہمیں اس کی سند مل نہیں پائی تھی، مگر کہتا ہے کہ ہاں مگر تند مزاجی اور تندی مزاج کے مطابق بعید نہیں ہے کہ حضرت نے ایسے ہی کیا ہو۔ سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہا گھر کو آگ لگا دوں گا، جب کہا نا کہ علی کو باہر بھیجیں، بیوی نے فرمایا میں باہر علی کو نہیں بھیجوں گی، سب سے پہلی مدافع ہے ولایت علی کی جناب زہرا، تو کہا گیا اگر فاطمہ علی کو گھر باہر نہیں بھیجو گی تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ تو بیوی نے دروازے کے پیچھے سے فرمایا اس گھر میں تو حسنین رہتے ہیں، تم مجھے چھوڑ دو، علی کا چھوڑ دو، مگر حسنین کو تو تم نے نبی کے شانوں پہ دیکھا ہے، حسنین کا نبی سے جو تعلق تھا وہ تو تمہیں یاد ہوگا، اس گھر میں تو حسنین بھی رہتے ہیں۔ بیوی نے اپنے بچوں کو کا عنوان بنایا کہ میرے بچے بھی تو یہاں رہتے ہیں، تو فرمایا ان حسنین بھی رہتے ہوں ہم آگ لگا دیں گے۔
اور پھر روایت کہتی ہے کہ دروازہ جلایا گیا، عزادارو دروازہ جلایا گیا۔ جب دروازہ آدھا جل گیا تو ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا اسے لات مار کے گرا دے۔ اس نے جب دروازے کو جلتے دروازے کو لات ماری ہے، سیدہ پہ دروازہ آگے لگا ہے۔ آیت اللہ فضل و کمپانی کہتے ہیں اس دروازے میں لوہے کی کیل تھی۔ تکلف نہیں کریں، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ اپنی آوازوں کو آزاد کریں۔ سیدہ پہ جلتا ہوا دروازہ آیا، آیت اللہ فضل و کمپانی کہتے ہیں اس دروازے میں لوہے کی کیل تھی، جس کیل نے سیدہ کا پہلو توڑ دیا، سیدہ کی پسلیاں توڑ دی، اور آواز آنے لگی فضا مجھے سنبھالو میرا محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ادھر ایک ظالم ایک شخص کہتا ہے کہ ہم گھر میں داخل ہو رہے تھے، سیدہ دروازے کے نیچے تھی، میں دروازے پر پیر رکھ رہا تھا تو مجھے احساس ہوا کہ اس بیوی کا مقام بہت بلند ہے، تو میں نے پیر ہٹا لیا، مگر علی کا بغض مجھ پہ غالب آ گیا اور میں نے دروازے پر پیر رکھا اور میں پیر رکھ کر اندر چلا گیا۔ میں رونے والوں سے پوچھوں جس کا بچہ مارا جا چکا ہو، جس کے پہلو شکستہ کر دیا گیا ہو، جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں، اب مولا کو اندر سے گرفتار کر کے لے کر آئے۔ نبی نے اپنی رحلت سے ایک دن پہلے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا علی میرے بعد تمہاری زوجہ پہ ہاتھ اٹھایا جائے گا، مجھ سے وعدہ کرو کہ تلوار نہیں اٹھاؤ گے، مجھ سے وعدہ کرو تلوار نہیں اٹھاؤ گے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر میں نے نبی سے عہد نہ کیا ہوتا تو میں مدینے کی گلیوں کو خون سے رنگین کر دیتا، مگر میں نے تو نبی سے عہد کیا تھا کہ میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا۔ اب علی کو لے جا رہے ہیں، تصور میں جائیے ذرا، مدینے چلیے، علی کو لے جا رہے ہیں، زہرا زخمی ہے، گھر کی بیویوں نے جناب زہرا کو سنبھالا ہوا ہے کہ اچانک بیوی کو افاقہ ہوا، غشی سے باہر آئی، بیوی ایک مرتبہ غشی سے باہر آئی تو فرمان لگی اے ابو الحسن، ابو الحسن کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ تو بتایا وہ علی کو گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں۔ تو بیوی بھول گئی کہ میرا پہلو ٹوٹ گیا ہے، بھول گئی میرا بچہ شہید ہو گیا ہے، کھڑی ہو گئی اپنی جگہ سے اور گھر سے باہر نکلی اور لے جانے والوں کو آواز دے کر کہا خلو ابو الحسن، خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو، ابو الحسن کو چھوڑ دو۔ جب کسی نے نہیں سنا نا تو بیوی نے اپنی چادر پکڑ کے کھینچنا شروع کی، اگر تم نے علی کو نہیں چھوڑا میں اپنے بال پریشان کر دوں گی۔ سلمان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا مسجد نبوی کی دیواریں فضا میں اٹھنے لگی، سیدہ چادر کھینچ رہی تھی کہ قیامت آ رہی تھی، اس لیے کہ معصومہ کا ایک بال بھی اگر سورج دیکھ لے تو قیامت آ جائے گی۔ سیدہ کو یہ کہہ رہی، یہ نہیں کہہ رہی تھی میں چادر کھینچ رہی ہوں، فرمانی تھی میں قیامت لا رہی ہوں، علی کو چھوڑو ورنہ میں آسمان گراتی ہوں، علی کو چھوڑو ورنہ میں زمین کو پھاڑ دیتی ہوں۔ جیسے ہی مولا علی نے یہ دیکھا نا کہ سیدہ قیامت لا رہی ہیں تو مڑ کر دیکھا اور فرمایا فاطمہ، فاطمہ کیا تمہارے بابا نے ہم سے عہد نہیں لیا تھا؟ تمہارے بابا نے ہمیں نہیں بتایا تھا کہ میرے بعد کیا ہوگا؟ صبر کرو فاطمہ، صبر کرو۔ مگر جناب زہرا اسی کیفیت میں عزادارو تیز تیز چلتی بھی آئی، مولا کے کمر میں پٹکا بندھا ہوا تھا، تھکے نہیں، مولا کے کمر میں پٹکا بندھا ہوا تھا۔ جناب زہرا نے اس پٹکے میں اپنا ہاتھ رکھا، اپنے ہاتھ سے اس پٹکے کو پکڑ لیا، 4 لوگ علی کو کھینچ رہے تھے، ایک زخمی زہرا علی کو روک رہی تھی، بیوی کے پیر زمین پہ خط بنا رہے تھے، ایک شخص نے تلوار کا دستہ جناب زہرا کے بازو پر مارا، سیدہ کا ہاتھ چھوٹا، یہ کہہ کر چھوڑا علی میں نے تمہیں اللہ کے حوالے کیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آوازیں بلند ہو گئی، مجھے ایک منزل اور لینے دیجیے عزادارو۔ میں رونے والوں سے پوچھتا ہوں مجھے اتنا بتائیے اس وقت حسنین کہاں تھے، اس وقت زینب کہاں تھی، اس وقت یہ چھوٹے چھوٹے بچے کہاں تھے؟ اگر کسی بچے کی ماں کو کوئی مرد مارے، مثلا کوئی خاتون بازار میں گئی ہوئی ہو اپنے بچوں کے ساتھ اور کوئی مرد اس خاتون کے اوپر ہاتھ اٹھائے تو ان بچوں کو جب باپ نظر آتا ہے نا تو فوراً باپ سے لپٹ کے کہتے ہیں ابا انہوں نے اماں کو مارا تھا۔ اب یہ حسنین کس سے جا کر کہے علی کے سامنے زہرا پہ ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے۔ میرے ایک ملنے والے ڈاکٹر تھے، وہ کہنے لگے میری زوجہ کے ساتھ اختلاف چل رہا تھا، میاں بیوی کی تکرار چل رہی تھی، میں نے اپنی زوجہ کو ایک تماچا مار دیا، 3 دن بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے مارنا نہیں چاہیے تھا، کہتے ہیں میں نے جا کے معافی مانگی، مجھے معاف کر دو میں نے تمہیں مارا۔ تو بیوی کہنے لگی آئندہ کبھی ایسا ہو آپ قابو نہ پا رہے ہو اپنے غصے پر تو اتنا خیال کیجیے گا ہمارے بچوں کے سامنے نہ ماریے۔ جب آپ مار رہے تھے ہماری بیٹی دیکھ رہی تھی، وہ 3 دن سے بخار میں ہے
اور ایک ہی بات کہتی ہے، اماں آپ کو بابا نے مارا، اماں آپ کو بابا نے مارا۔ سنیں کیا زداروں، امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے، جب وہ گلی آتی تھی رستہ بدل دیتے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا آپ اس گلی میں کیوں نہیں آتے؟ فرمانے لگے میں کم سن تھا، اپنی ماں کے ساتھ جا رہا تھا، ایک شخص نے میری ماں زہرا پہ ہاتھ اٹھایا، جب اس گلی میں آتا ہوں مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے، واہ زہرا واہ علیہ واہ حسینہ۔